آپ میرے ساتھ ہیں؟ چلیں آگے. جی اچھا ابھی اس میں آپ دیکھیں اسی طرح جب مختلف مبتدا جو ہوگا مختلف الجنس ہوگا، صرف مبتدا کی بات کریں، ٹھیک ہے، تو خبر میں مذکر کی رعایت رکھی جائے گی. مبتدا میں اگر دیکھیں زید اور فاطمہ، اب ایک لڑکا ایک لڑکی ہے، تو یہاں پر کیا لگائیں گے؟ یہاں پر اب ہو گیا نا مسئلہ کہ یہاں پہ زید کے لیے لگائیں یا فاطمہ کے لیے، صالحتانی لگائیں یا صالحانی لگائیں، کیا لگائیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ طریقہ بتایا قرآن مجید میں کہ جب بھی مکس ہوگی گیدرنگ، چاہے 49 عورتیں ہوں اور ایک مرد ہو، تب بھی آپ نے مذکر کا ہی صیغہ یوز کرنا ہے. آگے جو خبر لانی ہے وہ مذکر ہی لانی ہے، چاہے 49 عورتوں میں ایک مرد بیٹھا ہو، تب بھی آپ نے یہاں پہ مذکر کا صیغہ لانا ہے. الرجال قوامون علی النساء، تو اس کو یاد رکھنا ہے جملے کو. اچھا انگلش میں بتا رہی تھی کہ انگلش میں کیا کہتے ہیں، لیڈیز فرسٹ. تو لیڈیز فرسٹ کا مطلب یہ ہوا کہ فاطمہ تو ہے تو اس کو اس کے ساتھ صالحتانی کر دیں اور اس کو چھوڑ دیں، لیکن اللہ کا قانون یہ نہیں کہتا. اللہ کا قانون کہتا ہے کہ مرد قوام ہے، مرد جو ہیں وہ آپ کے لیڈرز ہیں. تو مذکر کا صیغہ، اب آپ کو بات سمجھ آ گئی نا میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں، ہے نا؟ کہ اگر آپ کا مبتدا میں مکس لوگ ہوں گے، مثلا فاطمہ بھی آئی ہے، زید بھی آیا، خالد بھی آیا اور مریم بھی آ گئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب سارے آئیں گے تو جمع میں ہی، چاہے وہ لاکھوں ہو جائیں، 2 سے اوپر جمع ہی ہوتی ہے. لیکن اگر وہ مکس گیدرنگ ہے تو آپ مذکر کا صیغہ یوز کریں گے. اگر 2 لوگ ہیں تو صالحانی، اور 3 ہیں یا 3 سے زیادہ ہیں تو صالحونہ یوز کریں. اب اس میں دیکھیں مریم، زینب اور حامد 3 لوگ ہیں، 2 لڑکیاں ہیں اور ایک لڑکا ہے، صرف بیچ میں مرد ہے. نیک ہیں، یہ تو خبر ہے اور یہ پورا مبتدا ہے. تو مبتدا کو کیا کرنا ہے آپ نے؟ مبتدا کو مبتدا لکھیں گے، مریم و زینب و حامد. اب آگے کیا آئے گا؟ یہ نہیں آئے گا کہ 2 عورتیں تو صالحات ان کر دو جمع میں، صالحات ان نہیں کرنا، کیا کرنا ہے؟ صالحونہ کرنا ہے، کیونکہ ایک مرد بھی شامل ہے. لیکن اگر الگ الگ ہیں تو پھر آپ کی مرضی ہے. سارے مؤنث ہیں تو صالحات ان کریں، سارے مذکر ہیں تو صالحونہ کریں. تو یہ مکس گیدرنگ کی بات ہو رہی ہے جو آج کل بہت رائج ہے. صحیح ہے. اچھا جی آگے آتے ہیں. یہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ مشق ایکسرسائز کیا کرنی ہے آپ نے. جو مشق نمبر 1 ہم نے کی تھی نا، ہاشم پہلا جملہ جو بنایا تھا، ہاشم ایک ڈاکٹر ہے، ہاشم طبیب. اب اس کو آپ نے ہاشم کو مؤنث میں چینج کرنا ہے، نام مؤنث کا ڈالنا ہے، اور پھر ظاہر ہے یہ خبر جو ہے ایک ڈاکٹر ہے اور ایک ڈاکٹر ہے. اب دیکھنے میں اردو میں تو سیم لگ رہے ہیں، یہ تھوڑی بولیں گے کہ ایک جیسے ہم اردو میں بعض دفعہ کہہ دیتے ہیں ڈاکٹرنی کہہ دیتے ہیں نا، تو یہ تو ویسے ہی ہم کہہ دیتے ہیں، لیکن ہوتا تو کیا فاطمہ ایک ڈاکٹر ہے کہتے ہیں نا، ڈاکٹرنی تو نہیں کہتے، وہ غلط ہے. تو اب اس میں آپ نے فاطمہ کو جب مبتدا بنانا ہے تو طبیبۃ آگے ضرور لکھنا ہے آپ نے. یہ نہیں کہ ڈاکٹر دیکھ کے آپ طبیب لکھتے ہیں، فاطمہ تو طبیب نہیں لکھ سکتی کہ یہاں بھی سیم ہے اور یہاں بھی سیم ہے تو ہم طبیب نہیں لکھتے ہیں. سیم تو ورڈ ہے طبیب، یہ آپ نے میچ کرنے ہیں. اور وہی 3 حالتیں ہیں. اعراب میں دیکھیں مرفوع ہے، پھر آپ کا جنڈر میں مذکر ہیں دونوں، اور پھر عدد میں آپ کے دونوں واحد ہیں، اور جو وسط اس میں آپ کے اگینسٹ ایک دوسرے کے، ٹھیک ہے نا، کلیش کریں گے، معرفہ یہ نکرہ ہے. اسی طرح مؤنث کا بنائیں گے تو اس میں بھی یہی ہے، ٹھیک ہے. وہی 3 حالتوں میں آپ نے برابر رکھنے ہیں، اعراب میں بھی اور جنڈر میں بھی اور عدد میں بھی، اور چوتھی چیز وسط میں نے آپ اپوزٹ کر دینا. تو یہ بات ہوگی. اور یہ پوری سائز جو آپ نے اوپر کی ہے نا، یہ والی نمبر 1، یہ والی کو دوبارہ کرنا، انہوں نے نیچے خالی جگہ چھوڑی ہوئی ہے، تو جن کو کرنی ہے وہ ضرور کریں، ٹھیک ہے نا. میں یہی ایڈوائز کروں گی کہ آپ کریں اس کو، کیونکہ جتنا آپ محنت کریں گے، جتنا کریں گے اتنی اچھی چیز ہو. اب ساجد کی جگہ آپ کیا لگائیں گے؟ لڑکی کا نام لگائیں گے، مریم لگائیں، کوئی بھی اپنی پسند کا نام لگا سکتے ہیں، بہت سارے نام ہیں جو بھی لگائیں گے. بس ایک بات کا خیال رکھنا ہے، اگر آپ عابدہ، خالدہ، گول تا والے نام لگا رہی ہیں تو پھر ان پہ تنوین نہیں ڈالنی. ویسے تو عابدہ تن ہوتا ہے، خالدہ تن ہوتا ہے نا. آپ جب لکھتے ہیں
تو عابدتن مونس بناتے ہیں نا، تو عابدتن عابدن عابدتن خالدن خالدتن بناتے ہیں. لیکن جب اس کو ایز اے مبتدا لائیں گے، ایز علم لائیں گے اس کو، تو پھر اس کے اوپر آپ تنوین نہیں ڈال سکتے، کیونکہ عورتوں کے نام پہ تنوین نہیں آتی، ایک پیش ڈالیں گے. اب مجھے بتا دیں یہ نقطہ سمجھ آیا یا نہیں. لیکن جی ویسے اگر آپ نے ہاں سمجھ آ گیا. اچھا اگر ویسے جی آپ الحمد خالدن کو جب بناتے ہیں نا مؤنث، تو خالدتن کرتے ہیں نا، ہے نا. جی لیکن جب اس کو ایز این علم کے طور پہ لائیں گے، تو عورتوں کا جب نام بنائیں گے تو اس کے اوپر تنوین نہیں ڈالیں گے. پھر یہ ابھی آئے گا آگے انشاءاللہ. ہاں اس میں تو نہیں آئے تو سارے مردوں کے یہاں پہ آپ نے عورتوں کے لگا دینے ہیں. لیکن کوئی ایسا نام آئے ابھی، مطلب کوئی نام اس طرح کا آپ یوز کریں، عابدہ وغیرہ، نام تو آپ نے خود ہی ڈالنے ہیں نا، سارے مظہر کی جگہ آپ نے شاہد کی جگہ سب نام خود ڈالنے ہیں. تو فرض کریں اس طرح کا کوئی نام لاتے ہیں گول تا والا، تو اس کو جیسے عائشہ تو پہ ایک پیش آتی ہے، اس پہ بھی گول تا ہوتی ہے، اسی طرح آپ نے ایک پیش ڈالنی ہے، تنوین تو نہیں پھر وہ ڈالنی. اس میں بولیے. اسامہ ہاں کے میں اسامہ بھی تو ویسے ہی اسامہ تو مردوں کا نام ہے نا، تو اسامہ اگر کچھ- مردوں کا نام ہے تو آپ تنوین نہیں ڈال سکتے. جیسے آپ نے سارے مردوں کو خالد اور ہاشم سب کے اوپر تنوین ڈالی ہے نا، تو ان پہ اس لیے جی ڈالی ہے کہ ان میں گولتا ٹھیک ہے. نہیں آ رہی. جس مرد کے نام میں گولتا آ جائے گی اس کو آپ عورتوں کی طرح ٹریٹ کریں گے. جیسے عابدہ تو پہ آپ ایک پیش لگا رہے ہیں، اسی طرح اسامہ تو کو بھی آپ ایک پیش دیں گے. لیکن یہ مونس تو نہیں بن جائے گا نا، نہیں مونس نہیں بنے گا، ٹھیک ہے، مذکر ہی رہے گا. تو مذکر کے آگے مذکر، پھر اس کی خبر لکھنی ہے نا، ساری چیزیں مذکر لائیں گے، صالحون لائیں گے، اس طرح سے اس کی خبر بنائیں گے. جب آپ کریں گے نا تو آپ کو سمجھ آئے گی اوپر والی کرنا. تو ایسے نام نہ ڈالنا. اب تو میں نے آپ کو بتا دیا تھا عابدۃ نہ آپ نے نہیں لکھنا، عابدۃ لکھنا. تو یہ والا ہو گیا ہمارا. اچھا یہ آپ یہ سائز میں آپ نے یہاں پہ سارا پیج کرنا ہے، اور کریں نہ کریں اب آپ کی ذمہ داری ہے. میرا کام ہے پڑھانا. کریں گے تو آگے چلیں گے، نہیں کریں گے تو ادھر ہی اٹکے رہیں گے، کوئی نہ کوئی مسٹیک کرتے رہیں گے. محنتی کا کیا ہے عربی؟ ہاں محنتی کا، یہ محنتی پھر آ گیا نا. کون بتائے گا ان کو محنتی کا ترجمہ؟ ناصر اور مجاہد محنتی ہیں، محدث مہندس نہیں ہوتا. مہندس انجینئر. انجینئر ہوتا ہے. تو محنتی کے لیے کیا ہوگا؟ مجتہد ہاں مجتہدن، مجتہدن. اگر لڑکی ہے تو مجتہدتن، ٹھیک ہے نا، اور لڑکا ہے تو مجتہدن، ٹھیک ہے نا. اب ناصر اور مجاہد محنتی ہیں، یہ دو ہیں، تو آپ کیا لگائیں گی؟ یہ دونوں مذکر ہے نا، ناصر و مجاہدن. مجتہدون مجتہد دونا نہیں، مجتہدونا دانے نہیں، مجتہدونا مجتہدانے. کیسے ہوگا؟ یہ دو ہی ہے نا ابھی تک، دو مثنیٰ سے ہے نا. زیادہ ہو تو دو سے زیادہ ہوں تو جمع بنتی ہے نا. تو ہم کیا مجتہدانے. مجتہدانی، ٹھیک ہے، ویری گڈ. مجتہداتانی نہیں کرنا نہیں کیونکہ وہ مونس بن جائے گی. وہ تو پھر مریم و زینب مجتہدتانی ہوگا، ہے نا. بس یہ چیز کا خیال رکھنا ہے. اور صبح بھی میں نے پڑھائی کلاس لی، ان کو اتنی جلدی چیزیں کہتے ہیں، ہم نے تو اتنا مبتدا خبر پتہ نہیں پہاڑ لگتا تھا، تو اتنے آرام سے آپ نے ہو گیا اور سب کچھ ہو گیا. الحمدللہ. اس میں فالتو چیزیں نہ ڈالی جائیں نا ادھر ادھر، اس کو طریقے سے سمجھایا جائے. جیسے اب میں صرف نام کروا رہی ہوں مذکر اور مؤنث، اور کیونکہ میں عربک کی نا ٹرمز اتنی مشکل یوز کرتے ہیں کہ وہ لگتا ہے بہت مشکل ہے. آپ اتنا ایزی یوز کرتی ہیں نا پھر ہاں آسان لگنے لگتا تو وہ میں انگلش میں بھی تھوڑا کر کے تو کمپیئر کر جی کے اور پھر اس کو لے کے چلتی ہوں، تو وہ اس جلدی چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں. جزاک اور اللہ. پہلی زندگی اتنی مشکل ہے، پھر اوپر سے اور چیزیں مشکل ہو جاتی ہیں. اور اچھا تو آسان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا کہ ان کی حدیث بھی ہے ماشاء اللہ کہ وہ دو رستے ہوں تو آسان والا چوز کرو نا، مشکل والا کیوں چوز کرے. تو وہ ہے. لیکن پھر بھی یہ کتاب دیکھیں نا کتنی آسان ہے، اور کتنا ہم اسی کو پڑھ کے آگے بڑھ رہے ہیں نا. تو پھر سمجھانے کا بھی پس طریقہ وہ آ جاتا ہے تھوڑا سا. ابھی اسی کتاب کو کوئی اور پڑھائے تو شاید مشکل کر کے پڑھائے گا، کہاں سے کہاں لے جائے گا آپ کو. تو اب یہ خالدن اور زیدن طالبن، یہ دو ہیں. مبتدا کو دیکھیں اگر دو ہیں تو یہاں پہ آپ نے طالبانی لگا دینا ہے. کھڑے ہیں کے لیے قائمانی ہو جائے گا، اور بیٹھے ہیں کے لیے یہ بیٹھے ہیں، بیٹھے ہوئے نہیں ہیں، یہ بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہو جائے گا؟
یہاں پہ مظہر اور مظہرون و ساجدن جالسانی، ٹھیک ہے. مریم و زینب جالستانی، قائمتانی، لڑکیاں ہوں گی تو قائمتانی ہو جائے گا. اچھا اب مریم اور زید یہ مونس کا آ گیا، ٹھیک ہے. مریم و زینب، ایک تو اس پہ تنوین نہیں ڈالنی، خیال رکھنا ہے. دوسرا بیچ میں ہر نام کے بعد واو ڈالنی ہے. مبتدا کو الگ کر لینا ہے، خبر کو الگ کر لینا ہے. خبر نکرہ ہوگی، مبتدا معرفہ ہوں گے سارے، ٹھیک ہے. تو نیک ہیں، نیک کے لیے کیا لگائیں گے لڑکیوں کے لیے؟ صالحتانی، ٹھیک ہے. فاطمہ اور عائشہ سچی ہیں، صادقتانی. اچھا استانیہ ہیں. اب استانیہ لگتا ہے جمع ہے نا، کیونکہ ہماری اردو میں اور انگلش میں کیا ہوتا ہے کہ واحد کے بعد فوراً جمع آ جاتا ہے، مثنیٰ آتا ہی نہیں. تو ہم پھر اردو میں تو اسی طرح لکھیں گے نا، استانی اور استانیہ یہی لکھیں گے نا. لیکن عربی میں کیا ہے، دو استانیوں کے لیے ایک الگ ورڈ یوز ہوتا ہے. دو استانیہ کیوں میں لگا رہی ہوں؟ کیونکہ جہاں پہ دو ہی نام ہے، حفصتو و رقیتو، اس میں گول تا ڈالنی ہے ضرور، ٹھیک ہے. یہ عابدہ اور شاہدہ بھی آ رہی ہیں آگے. تو یہ حفصتو و رقیتو کیا لگائیں گے آگے؟ ایک استانی کو کیا بولتے ہیں؟ استاذہ. ہاں استاذہ کو چھوڑ دے، معلمہ لگائے نا، آسان. معلمتانی، معلمتانی آ جائے. چھوڑی استاذتانی، اس کو پھر آپ کو بنا تو ایسی غلطی کر دیں گے کہ ان ٹیسٹ میں تو پھر مارکس کٹیں گے نا. تو آسان رستے کی طرف جائیں. ویسے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ استاذہ بھی ہوتی ہے، مونس ہوتی ہے استاذ کی، لیکن اس کو آپ آسان کریں، معلمانی اور معلمتانی، ٹھیک ہے. بجائے استاذانی میں جانے کے آپ معلمانی لکھ دیں، معلمتانی. عابدہ اور شاہدہ طالبات ہیں. اب بنائیں، اب آپ لوگ بنائیں، میں نے سمجھا دیا تھا پہلے ہی. دیکھا عابدۃ، یہ ویسے عابدۃ تو صفت کا صیغہ ہوتا ہے نا، اور شاہدۃ ہوتی ہے دیکھنے والی، عابدۃ عبادت کرنے والی. لیکن جب ان کو علم بناتے ہیں نا، تو پھر جب علم بناتے ہیں تو چونکہ مؤنث کے نام ہے تو ایک پیش آئے گی. صفت ہوگی تو تنوین ہی آئے گی، ایز اے صفت یوز کریں گے. تو جیسے میں کہتی ہوں مریم، اب میں اس کو اس کی صفت نہیں بنا رہی، میں اس کی خبر بنا رہی ہوں، ٹھیک ہے نا. تو مریم عبادت گزار ہے یا عبادت کرنے والی ہے، تو میں کیا لگاؤں گی؟ مریم عابدتن، کیونکہ یہاں پہ میں نے اس کو صفت یا خبر بنایا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ کیا ہے؟ خبر، یہ مبتدا، یہ خبر ہے. تو جب ایز اے خبر آئے گا تو تن لگائیں گے، لیکن جب ایز ادھر آئے گا علم کے طور پہ آئے گا تو پھر آپ اس میں سے آپ تنوین ہٹا دیں گے، جیسے آپ باقی عورتوں کے ناموں پہ تنوین ہٹا دیتے ہیں، نہیں لگا سکتے. مریم، زینب، عائشہ. تو عابدۃ و شاہدۃ، تو یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا. طالبتانی ہو جائے گا 2. اب طالبات تو نہیں لکھنا کہ یہ تو طالبات لکھا ہوا ہے تو میں طالبات لکھ دوں، وہ کیا ہوگا؟ غلط ہو جائے گا. طالبات، کیونکہ یہاں پہ 2 ہے اور وہ 3 ہو گئی ہیں. طالبات 3 سے شروع ہوتا ہے نا، 2+ سے شروع ہوتا ہے، تو وہ تو جمع بن جائے گا. تو آپ نے یہاں پہ طالبتانی لکھنا. ناصرہ اور سائمہ محنتی ہیں. محنتی کے لیے کیا ورڈ آئے گا؟ مجتہدتان. اب آپ کو آ گیا ناصرہ اور سائمہ. ناصرہ تو، دیکھیں ناصرہ تن نہیں کہیں گے، ناصرہ تو و سائمہ تو گولتا آ رہی ہے، جیسے عائشہ تو ہوتا ہے، ٹھیک ہے. محنتی ہیں. مجتہدتانی 2 ہی ہیں اس لیے مجتہدتانی، اور اگر بہت ساری 3 ہو تو مجتہداتن کر لیں گے. صحیح ہے. تو اسی لیے یہ ساری چیزیں آپ کو پڑھائی گئی تھی نا اوپر. اچھا اب یہاں پر آپ دیکھیں تو اس کا مجھے ذرا کر کے بتائیے آپ لوگ. کاشف، اسد اور عمر. یہ جمع میں جائے گا. جمع میں تو جائے گا، بٹ اس کے اوپر اعراب کیا لگائیں گے؟ نہیں، عربی میں ترجمہ کرنا ہے. مونس کیوں بنا رہے ہیں؟ کاشفن اسدن و اسدن و اسدن و اما
उमर रुन जी उमर रुन जी उमर गैर मुनसरिफ है। ये 4 नाम अपने पास लिखें, एक उमर का, हाँ एक लिखें आप इबलीस, उमर ये जो मैंने आपको पिछले लेक्चर भेजा था ना, जो अभी तक आपने हाँ वहां सुना भी नहीं है, उसमें ये 4 नाम बताए गए, इबलीस, फिरौन, फिरौन और एक नाम और क्या है, जो कि इबलीस, आपका जहन्नम। जहन्नम। ठीक है, ये उस लेक्चर में बताया गया था कि ये मुतफरकात में लिख लें। और कुरान मजीद में और भी कोई हम देखेंगे ना जो कि उन ग्रुप्स में नहीं आता। ग्रुप्स हमने गैर मुनसरिफ के क्या क्या पढ़े, क्या जो आपने 10 ग्रुप्स बनाए हैं ना, उनमें ये उमर नहीं आता, इबलीस भी नहीं आता, फिरौन भी नहीं आता, जन्म, उन 10 ग्रुप्स में नहीं आ रहा, ये मुतफरक में आ रहा है। तो मुतफरक में फिर आप ये 4 वर्ड यूज करें, उमर जो है उसको गैर मुनसरिफ लिखेंगे, उमरू होता है, उमरुन नहीं होता। ये आमिर से बना हुआ है, उमरू, असल नाम आमिर है, उसको फिर उसमें अदल करके, वो थोड़ा मैंने एडवांस लेवल पे भी आपको पढ़ाया नहीं है ना, वो जो गैर मुनसिफ है बेसिक लेवल पे पढ़ाया है। जब आप गैर उसको एडवांस लेवल पे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उमरू को क्यों निकाल दिया बीच में से। ये तो मर्दों के नेम है और अरबों का नेम है, तो फिर क्यों इसको खालिदुन और काशिफ और असद से निकाल दिया गया, तनवीन क्यों नहीं आ रही, तो ये फिर आप एडवांस लेवल पे जान लेंगे। अभी आप ये 4 नंबर नाम अपने पास नोट करें, इबलीस के ऊपर भी पेश आएगी, फिरौन पे भी पेश आएगी, जहन्नम पे भी पेश आएगी, और उमरू पे भी आएगी। चलो ये तो लगता है कि गैर अरबी नेम है, इब्रानी जबान के नाम है, लेकिन उमर तो नहीं है ना, उमर तो अरबी नाम है, तो उसके ऊपर क्यों एक पेश आ रही है। तो ये आप जो है इसको नोट कर लें। तो उमरू लिखेंगे, और आगे इंजीनियर के लिए क्या लिखेंगे, मुहंदिस, मुहंदिसूना, है ना। जी। हामिद, जैद, हामिद और महमूद नेक है, सालेहूना आ जाएगा। मैं जल्दी जल्दी करवा रही हूँ। साजिद, साजिदुन व आबिदुन व खालिदुन, तीन हो गए। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, तालिब इल्म है। अब बज़ाहिर तो लगता है तालिब इल्म जो है वो एक ही वाहिद है ना, तालिबुन है, लेकिन आप तालिबुन नहीं लगा सकते यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर आपका जमा हो गया है, तो आप क्या लगाएंगे। किसी को पता है तालिब की जमा क्या होती है। तालिबुना गुजारे के लिए तो आप लगा सकते हैं, लेकिन ये सही वर्ड नहीं है, क्योंकि कुछ लफ्ज होते हैं जिनका जमा मुकस्सर बनती है, ठीक है ना। तो तालिबुन, तालिबानी तो सेम बनेगी, ठीक है, सबकी एक जैसी बनती है, लेकिन तालिबुना नहीं, बल्कि क्या बनेगी, तुल्लाबुन। जी पहले भी आया था ये तुल्लाबुन, ठीक है। इस वर्ड को भी लिख लें, जो नए वर्ड आ रहे हैं उनको याद। तो ये अगर आ गया तो फिर तुल्लाब लिखना है ना आपने। और तुल्लाबुन जो है ये इसके ऊपर तनवीन आएगी, क्योंकि ये वाहिद की तरह इसके ऊपर हरकत से एराब आता है। तालिबूना में तो ऊना साउंड से आ रहा है ना, रफ़ई आलत आ रही है, बट इस पे वाहिद और जमा मुकस्सर के ऊपर और जमा मुअन्नस सालिम के ऊपर भी हरकत चेंज होती है। जमा मुअन्नस सालिम को देखें तो मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन, तुल्लाबुन, तुल्लाबन, तुल्लाबिन। ये वाहिद की तरह 3 शक्लें चेंज करता है, लेकिन जो जमा मुअन्नस सालिम होती है वो 2 ही शक्लें बदली करती है, मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन। उसकी जो नस्बी हालत होती है वो भी ज़ेर से होती है। तो इंशाल्लाह ये सब प्रैक्टिस में आ जाएगा, फिक्र नहीं करें। इसी तरह साजिदा आ गया, अभी साजिदा तू, आबिदा तू व खालिदा तू, तालिबात। अब आप क्या लिखेंगी, 3 हो गई, तो अब आप तालिबात तुम लिख सकती हैं, ठीक है ना जी। यहाँ पर नहीं लिख सकती थी ऊपर, वहां पे आपने 2 थी तो आपने क्या लिखना है, तालिबातानी लिखेंगे। ये नंबर्स आपने देखने हैं, ठीक है ना। अगर ये 3 हुए या 3 से बढ़ गए तो फिर आगे जमा में खबर लगानी है, सही है। और खबर नकिरा होती है, मार्फा नहीं बनानी, अलिफ लाम नहीं लगाना उसके ऊपर। मरियम, जैनब और साद डॉक्टर है। अब मरियम, जैनबू और सादुन मर्द है ना, सादुन डॉक्टर हैं, तो क्या बनेगा, मरियम व जैनबू व सादुन, तबीबुन, तबीबुन तो वाहिद है, नहीं वाहिद है, तबीबानी भी नहीं होगा, तबीबूना, हाँ तबीबूना भी नहीं होगा। कह सकते हैं वो ऊना साउंड से बना सकते हैं, लेकिन सही वर्ड इसका जो है वो आप लिख लें, अतिब्बाउ, तिब्बाउ, इसकी जही सही है ना,
یہ کیونکہ میں وہ بھی پڑھاتی ہوں نا مدینہ بکس میں، تو اس میں مجھے سب چیزیں یہ مجھے رٹی ہوئی ہیں. اطباء، طبیب کی جمع کیا؟ اطباء. تو یہ بھی غیر منصرف ہوگا، کیونکہ غیر منصرف اس لیے کہ اس کے آخر میں حمزہ آ رہا ہے، الف اور حمزہ آ رہا ہے. تو ہم نے جو جمع غیر منصرف کی وہ پڑھی تھی، اس میں جمع مکسر ایک تو ہم نے وہ پڑھی تھی کہ الف کے بعد 2 لیٹر یا 3 لیٹر آ جائیں، ہے نا، اور ایک ہم نے پڑھی تھی کہ الف کے بعد حمزہ آ جائے، جیسے فقیر ان سے فقراء، غریب ان سے غرباء. تو یہ بھی جمع مکسر ہے، ٹھیک ہے. الف کے بعد حمزہ آ جائے تو یہ آپ کا غیر منصرف ہے، اس پہ آپ تنوین نہیں لگا سکتے، ٹھیک ہے. اچھا اب یہاں پہ سارے، اچھا یہاں پر ہم نے کیوں اطباء کیوں لگایا؟ کیونکہ بیچ میں ایک مرد بھی ہے، کیونکہ جی بیچ میں ایک مرد بھی آیا ہے. ہم نے طبیبات نہیں لگایا. اگر یہاں پر بھی یہ کوئی لڑکی کا نام ہوتا نا، سوادن ہوتا، سوادن جو ہوتا ہے یہ سوادو ہوتا ہے عورتوں کا نام، سوادو. تو یہ لڑکی کا نام ہے. مریم و زینب و سوادو، تو پھر اطباء نہ لگاتے، پھر آپ کیا لگاتے؟ طبیبات، کیونکہ ساری مؤنث ہو جاتی. لیکن بیچ میں ایک مذکر ہے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ اس ایک مذکر کی وجہ سے ہمیں مذکر کا صیغہ لانا ہے. اور جمع کا کیوں لانا ہے؟ کیونکہ یہ 2 سے زیادہ ہیں، 3 ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی اچھا فاطمہ تو، عائشہ تو اور رقیہ، اب تینوں عورتیں ہو گئی. اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کیا لگائیں گے؟ صالحات صالحات تن تن، ٹھیک ہے نا. جی جب اس کے اوپر الف لام ڈالیں گے تو الصالحات ہوگا نا. جی ہاں تو صالحات خبر نکرہ ہوتی ہے، اور اس کے اوپر صالحات خبر صالحتانی اور صالحات ہوتا ہے، جی ٹھیک ہے. صالحات نہیں ہوتا ہے. صرف ناموں پہ نام غیر منصرف ہوتے ہیں، جو آگے خبر آ رہی ہے یا صرف تاریخ اس پہ تو تنوین آئے گی، ٹھیک ہے. تو یہ صالحات کی اسپیلنگ کیسی ہوگی؟ ہاں میں بتاتی ہوں. کیا صالحات، یہ ہاں جی. آپ لکھیں گے، اور یہ بڑی تا، الف تا کا اضافہ کرتے ہیں نا جب جمع مؤنث سالم بناتے ہیں. اور محنتی کی بھی لکھ دیں. ہاں مجتہدات، مجتہد، یہ مجتہدتن ہوتا ہے نا. جی اور انجینئر کا کیا بتایا؟ انجینئر وہ ہے مہندس. آپ انڈیا سے آپ کو تھوڑی مشکل ہو رہی ہے نا. مہندس، ورنہ تو مشکل نہیں. اردو مہندسن ہو گیا، اور پھر مہندسات آپ کیا کریں گی؟ مہندستن سے مہندساتن بنے گا، مہندستن سے، اور مہندسن سے مہندسونا بنے گا، ٹھیک ہے. واحد اور مثنیٰ تو سیم بنتا ہے، مہندسن مہندسانی اور مہندستانی ہو جائے گا مؤنث میں. لیکن جب جمع بنتی ہے تو مہندسونا اور مہندساتن بنتی. مہندسن ہوگا تو مہندسونا، اور بس یہ کام کریں آپ، جب لکھیں گے کریں گے تو سب چیزیں سمجھ آ جائیں گی. اچھا بس یہاں پہ آپ کا ٹاپک ختم ہو گیا. ابھی جو نیکسٹ آئے گا آپ نے وہی رولز اپلائی کرنے ہیں، معرفہ اور نکرہ ہی آ رہا ہے. بٹ پہلا والا ابھی تک ہم نام پڑھ رہے تھے، مردوں کے نام اور عورتوں کے نام، اور واحد بھی اور مثنیٰ بھی، وہ سب ہم نے پڑھ لیا، ٹھیک ہے. اس کی جمع بھی بنا، اس کی خبر بھی بنا لی. اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ الف لام والے جو لفظ ہوں گے نا، ان کو ہم نے مبتدا بنانا ہے. تو یہ ایکسرسائز میں آپ کو انشاءاللہ نیکسٹ ویک کرواؤں گی. ابھی آپ اتنا ہی سمجھ لیں، اتنا جو ہے ڈائجسٹ کر لیں. اس میں کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں. دیکھیں ابھی آپ کا یہاں پہ نام نہیں آئے گا، ٹھیک ہے نا. پھر تیسری چیز، یہ معرف اللام اسم ہے نا، تو یعنی اب مبتدا جو ہوگا وہ معرف باللام اسم بن کے آئے گا. وہ بھی چونکہ معرفہ ہوتا ہے تو اس لیے وہ بھی مبتدا بن سکتا ہے. اس کے بعد تیسرا سٹیپ کیا ہوگا؟ ہم ضمائر کو مبتدا بنائیں گے. جیسے ہوم کہتے ہیں نا، ہوم، اور ہوم کے بعد ہم کچھ بھی لگا دیں، ہوم المفلحون، تو مفلحون تو یہ اس طرح سے بن جائے گا، ٹھیک ہے نا. تو ہوم کیا ہوگا؟ یہ مبتدا بن جائے گا. تو جیسے انتا یوسف، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ہم ضمیر کو مبتدا بنائیں گے. میں صرف آپ کو بتا رہی ہوں کہ ابھی ہم معرف باللام کو بنائیں گے نیکسٹ کلاس میں، پھر ہم ضمیر کو مبتدا بنائیں گے. یہ بھی مبتدا بن سکتی ہے کیونکہ یہ بھی معرفہ ہے.
پھر ہم اسم اشارہ کو بھی بنائیں گے، حاذا کتابن، حاذا کتابن، تو حاذا کو مبتدا بنائیں گے، یہ معرفہ ہے، معرفہ کے سامنے سے، اور یہ آپ کا نکرہ ہے. تو اس طرح یہ ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ چلیں گے. ٹھیک ہے. تو ابھی ہمارا صرف نام تھے مذکر اور مؤنث، اور اس میں ہم نے اکیلے اکیلے بھی کیا، ایک نام کو بھی دو کو بھی کیا، اور مکس کو بھی کیا، اور تین کو بھی سب کو کیا. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ اگر کوئی سوال ہے تو بتا دیں. اس میں معرفہ کے 5 اقسام میں سے اس میں علم میں جو نام آتے ہیں تو اس میں ہم جیسے ال نہیں لگاتے ہیں نا، جیسے نام میں ال نہیں لگا سکتے. جتنی بھی معرفہ کی اقسام ہیں نا، جتنی میں نے بتائی ہیں، علم ہے، ضمائر ہیں، اسم اشارہ ہیں، اسم موصول ہیں، اور معرف باللام پہ تو پہلے ہی ال لگا ہوتا ہے، اور اسم موصول پہ بھی لگا ہوتا ہے، اللہ زینہ، اللہ تی، اللہ زی، وہ ان پہ بھی لگا ہوتا ہے. تو باقی جو 2-3 ہے نا، علم ہے اور ضمیر ہے اور اشارہ، اس پہ بھی آپ نے الف لام نہیں لگانا. معرفہ کو مزید معرفہ نہیں بنانا. الف لام جو لگایا جاتا ہے وہ صرف نکرہ کو معرفہ بنانے کے لیے لگایا جاتا ہے. کتاب ان کے اوپر لگائیں گے الف لام، معرفہ کے اوپر نہیں لگا سکتے. ہاں ایک بات ہو سکتی ہے، اگر کسی نام کے اوپر کوئی علم نام ہے، مرد کا ہے یا عورت کا ہے، تو پھر اس کے اوپر عربوں نے خود الف لام لگایا ہوا ہے. جیسے کچھ کنٹریز کے، کچھ سٹیز کے نام کے اوپر وہ خود ہی الف لام لگا دیتے ہیں، تو پھر ہم نے ان کو فالو کرنا ہے. مثلا الحسن ہوتا ہے، الحسین ہوتا ہے، العباس ہوتا ہے، الحارث ہوتا ہے. کچھ عربی نیم ایسے ہیں جن کے اوپر عربوں نے خود ہی الف لام لگایا ہوا، تو پھر ہم اس کے اوپر تنوین نہیں ڈال سکتے. الحارث کریں یعنی الف لام لگائیں گے ہم، اور ظاہر ہے جب الف لام لگے گا تو پھر ہم تنوین تو نہیں ڈال سکتے. الحارث نہیں کہہ سکتے. تو یہ بس یاد رکھ لیں کہ معرفہ کو معرفہ نہیں بنا سکتے آپ، اور مزید معرفہ نہیں الف لام ڈال کے نہیں، نکرہ کو بنا سکتے ہیں بس. صحیح ہے، یہ بات سمجھ آ گئی؟ ہاں جی. میں تھوڑا زیادہ بولتی ہوں تاکہ مجھے پوری تسلی ہو جائے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے بات. جزاک اللہ خیر. وہی ہے کہ ہاں جی، آپ کو تھوڑا آڈ بھی لگتا ہوگا، لیکن مجھے تھوڑی نہیں تسلی ہو نہیں، جاتی ہے کہ ہمیں سوال پوچھنے کا موقع ہی نہیں ملتا، آپ اتنا بتا سمجھ دیتے. آیا. اس لیے میرے بارے میں یہی ہے کہ ہمیں سب سمجھ میں آ جاتا ہے، ہمارے پاس کوئی سوال نہیں رہتا، آپ ہر چیز بتا دیتی ہیں اس میں. مجھے پتا ہوتا ہے کیونکہ میں اس دور سے گزری ہوں نا، میں نے خود بھی پڑھا ہے، تو میں اس دور سے گزری ہوں، تو مجھے پتا ہے کہ ہاں بھائی کیا کیا سوال اسٹوڈنٹ کے ذہن میں آ سکتے ہیں. تو پھر کوئی ایسا سوال بھی ہوتا ہے جو ان کے ذہن میں ہوتا ہے اور میرے میں نہیں ہوتا، تو میں بتا دیتی ہوں. اس لیے اینڈ پہ پوچھ لیتی ہوں کوئی سوال ہے تو کر لیں. جزاک اللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو جڑے رہیں اس کلاس سے اور فائدہ اٹھائیں. آپ کو ایک فورم مل گیا اور آپ اس کے اوپر کر رہے ہیں، کوئز بھی آ رہا ہے اور وہ بھی کر رہے ہیں، تو اپنی محنت تھوڑی سی ڈالیں. اور پھر انشاءاللہ یہ بک ختم ہو جائے گی تو اس کے 40 لیکچرز ہیں نا، تو آپ کے ابھی 10 لیکچرز ہو گئے ہیں. یہ نمبر 10 لیکچر ہے جو میں نے پڑھا رہی ہوں. تو 30 لیکچرز پیچھے رہ گئے، 10 کر کے پتہ ہی نہیں چلنا آپ کو، آپ کے گزر جانے ہیں. تو آگے چیزیں بہت آسان ہوتی جا رہی ہیں، مشکل نہیں ہوں گی، آسان ہوں گی اگر آپ پیچھے کا بیس صحیح مضبوط بناتے ہیں، بیس لے کے چلتے ہیں، اپنا سالڈ کرتے ہیں، تو پھر انشاءاللہ بنیاد اچھی ہوگی تو پھر عمارت اچھی بنے گی. بنیاد اگر لڑکھڑا رہی ہے تو عمارت بھی ڈیمولش ہو سکتی ہے. ہاں ابھی یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پھر جب بھی ہوتا ہے ہمیں ظاہر ہے پہلے کچھ پتہ ہی نہیں ہے، پھر ہم شروع سے کھولتے ہیں، پھر ایک مرتبہ پڑھتے ہیں، پھر ہم ہاں نہیں اپنے پیچھے سے پورا، یہ کتاب بھی آپ کو سب کچھ بتاتی ہے. اگر اس کتاب کو اچھا ایک بات اور یاد رکھیں، جو لوگ پاکستان میں رہتے ہیں نا، میری ریکارڈنگ پتہ نہیں کس کس کو سنیں، کون سنے گا، جو لوگ پاکستان میں رہتے ہیں وہ اس بک کو خرید لیں، بک 1 بھی اور بک 2 بھی خرید لیں. پی ڈی ایف جو ہے وہ اس میں دونوں کتابیں ساتھ ساتھ ہیں. آپ اگر یہ والی بک پی ڈی ایف کی دیکھیں گی نا، آپ جن کے پاس بک نہیں ہے ہارڈ کاپی، تو وہ دیکھیں گے اس میں پارٹ 1 بھی اور پارٹ 2 بھی ہے. لیکن جب آپ خریدنے جائیں گے تو آپ کو پارٹ 1 الگ ملے گا، پارٹ 2 الگ ملے گا. کاش میں میرے پاس پاکستان جو میں. بک ہے تو اس پہ لکھا ہوا ہے حصہ اول تا چہارم. ہاں اچھا، آپ کے پاس تو پھر وہ، اور آپ کا نام کیا ہے؟ شگفتہ ورن. اچھا آپ کے پاس تو پھر ایکسٹرا وہ جو ہے نا وہ آ گیا ہے نا. جی لیکن میں نے ابھی منگوائی ہے. اچھا تو جو میں پڑھا رہی ہوں سیم چل رہا ہے اس میں بھی؟ ہاں ایک جگہ پہ تھوڑا سا مختلف ہوا تھا جو آپ نے لاسٹ بتایا تھا مرکبات میں، اس میں منادی والا نا وہ ساتھ نہیں آیا تھا. منادا والا ساتھ نہیں آیا تھا، باقی سارا سیم آ رہا ہے. ہاں تو وہ کچھ فرق تو ہوگا نا پھر. صحیح ہے. تو انشاءاللہ ابھی ٹائم بھی ختم ہو گیا.
मुनादा के बारे में तो इस किताब में भी लिखा हुआ था कि बाकी आगे पढ़ेंगे, सिर्फ बुलाने के हाँ, लिए। मुनादा की 2 अक़साम नहीं पढ़ाई गई ना, वो मैंने छोड़ दी थी। कुछ भी नहीं बताया गया, कुछ भी नहीं, बुक में भी नहीं बताया गया, बुक में भी नहीं आगे पढ़ाया जाएगा। चलिए ठीक है, सही है, इंशाल्लाह। तो फिर वो बुक 2 भी पढ़ लेंगे हम, तो हो जाएगा। तो अब मुझे दूसरी बुक लेने की जरूरत नहीं है ना? नहीं है, आप PDF भी डाउनलोड रखें ना, अपने सेल फोन पे कर लें, हो जाती है आराम से डाउनलोड। जी वो भी है। हाँ, तो PDF है, तो उसमें जाके देख लिया करें कि मैंने, और फिर मैं वीडियो भी बना देती हूँ, वीडियो को भी आप देख सकते हैं, इसमें भी आपका सीक्वेंस चल रहा है। जी तो तभी पता चला है कि इसमें वो चीज नहीं थी, बाकी सब चीजें थी। तो ये तालिबूना ठीक है, तालिबूना बन जाता है, तबीबूना भी बन जाता है, बनाए तो बन जाता है, लेकिन सही लफ्ज जो है वो इसकी जमा मुकस्सर बनती है, तो आप वही यूज करेंगे, ठीक है ना? ये मुनसरिफ है। इसके बारे में कोई जैसे वर्ड भी अरबी वर्ड जैसे होते हैं, अभी मैं समझ नहीं आती, इसकी कोई ऐप है या कुछ इस तरह है? नहीं, तो मैंने आपको देखिए ना 5 शीट्स मैंने आपको शुरू में भिजवाई थी। अगर जिस रूम में आप हैं ना, उसके मीडिया में जाएंगे ना, वो 3 डॉट्स डले होते हैं, जाके मैसेजेस को डिलीट करते हैं, वहीं पर आप मीडिया देखें, तो मीडिया में देखें तो 5 शीट्स ऊपर ना आपको नजर आ जाएंगे। जी वो मैंने प्रिंट किए हुए हैं, वो प्रिंट करके अपनी कॉपी में लगा लें। और जब आपको देखिए दुनिया में लोग क्या क्या नहीं करते दुनिया की पढ़ाई के लिए ना, तो दीन के लिए हम क्यों नहीं थोड़ा सा कर सकते कि हम उसके प्रिंट आउट निकलवा लें। जब आप दुनिया के लिए तो कितना प्रिंट आउट निकलता है और कितना कुछ होता है, और कितनी सारी रात। मेरी बेटियां जब डिग्री लेंगे, मेरे हस्बैंड उनको रात को डाउन टाउन छोड़ के आते थे स्टडीज के लिए, और सारी रात वो वहां पढ़ती थी, और तभी उनके एग्जाम होते थे। एग्जाम के दिनों की बात कर रही हूँ, इतने स्टूडेंट होते थे वो रात को पढ़ रहे हैं खामोशी में। तो दिन को तो यूनिवर्सिटी होती थी, फिर रात को वहां पढ़ती थी। तो इस तरीके से होता है। चलें ठीक है, इंशाल्लाह। सुब्हानकल्लाहु व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। जज़ाकल्लाहु खैरन।